وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فرہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور تمہارے ساتھ جو میرا عہد ہے اسے میں پورا کروں گا، اور تم مجھی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، جس کی پہلی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے۔ یہ بات پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اور یہ صورت زیادہ تر احکامات پر مشتمل ہے۔ اس میں عقائد پر بھی بحث کی گئی ہے، اور پچھلی قوموں میں خاص طور پر بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں جو انحرافات پیدا ہوئے تھے، ان انحرافات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون سی غلطیاں، کون کون سے انحرافات ان کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور اس کے سبب ان کو امامت کے منصب سے کیوں معزول کیا گیا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں یہ ساری کی ساری باتیں گاہے گاہے موجود ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور یہ لفظ اسرائیل جو ہے ان کا لقب تھا۔ تو اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا۔ نہ صرف اولاد سے جو سلسلہ چلا بلکہ جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا، جو لوگ ان کے اس دور میں جو اللہ کے دین کی دعوت وہ دے رہے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام، تو جو لوگ ان پر ایمان لاتے گئے وہ بھی اس قوم میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ مطلب ان کی نعمتوں کا اگر ہم سوچیں جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا کی تھی، ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ انہیں پوری عالم انسانیت میں امامت کا منصب دیا گیا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بے انتہا انعام و اکرام بنی اسرائیل میں نازل ہوا، من و سلوہ، یہ سب چیزیں نازل ہوئیں، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ تمام انسانوں میں بڑے باادب، بڑے اور بزرگ لوگ قرار دیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر بڑی نعمتیں ان پر اللہ رب العالمین نے بھیجی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں تو یہ جو نعمتیں ہیں اس کا تم خیال کرو، اسے یاد کرو۔ تمہیں ہم نے دنیا کا امام بنایا تھا، تمہیں عزت اور سرفرازی کے مرتبے پر قائم کیا تھا، تو جو عہد تم نے ہم سے کیا تھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو وہ اس پر تم قائم رہو۔ جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں اس پر قائم رہوں گا۔ اب یہ جو عہد ہے، عہد بنیادی طور پر کیا چیز ہے کہ اللہ رب العالمین سے انہوں نے اطاعت فرما برداری کا عہد کیا تھا، شیطان کی بندگی اور سے انحراف کا انہوں نے عہد کیا تھا، نافرمانی، شیطان کی نافرمانی کا عہد کیا تھا، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو بھولتے چلے گئے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ انحراف انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی انہوں نے کی کہ ایسی ایسی برائیاں ان کے اندر در آئیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو امتیں، پچھلی امتیں تھیں، بنی اسرائیل اور نصارہ، گناہوں میں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں، دین سے انحراف میں جس جگہ گئے، جس طرح گوہ کا بل ہوتا ہے، اگر گوہ کے بل میں بھی گئے اور بددیانتی کی عہد کو توڑا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا جو عہد تھا اس کو توڑا، تو فرمایا کہ امت مسلمہ بھی، تم بھی ان بلوں میں جاؤ گے جو گوہ کے بل تھے۔ اس کا ایک استعارہ ہے، ایک مثال ہے کہ جس جگہ پر نافرمانی، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نہ ہونا، اللہ رب العالمین کے عہد کا توڑنا اور شیطان کے کلمے کو بلند کرنے کا کام ہے، وہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح کرنے لگ جاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کی مثال دے کر کہ دیکھو وہ بڑی قوم تھی، ہم نے اسے بہت سارے انبیاء دیے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
انبیاء کی ایک طویل ترین فہرست ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرو، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے عہد کو بھولتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھے سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ یہ تمہید بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایمان لانے والے بھی اس سے مخاطب ہیں کہ دیکھو پچھلی قومیں بنی اسرائیل اور یہودیوں میں جو انحرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمہارے اندر بھی آ سکتی ہیں اگر تم نے اللہ رب العالمین سے باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ اب اللہ رب العالمین سے جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو بندگی اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی صفات جو قرآن مجید میں 99 صفاتی نام ہیں، قرآن مجید کے پہلے دوسرے صفحے پر لکھے ہوتے ہیں، ان صفات میں بھی اللہ رب العالمین کی اس میں شریک نہیں کرتے کسی کو۔ پھر اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، سجدہ، رکوع، عبادات جو ہے ورشپ جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور اس کے جو اختیارات ہیں، اس کی جو فرما روائی ہے، اس کا جو پروردگار رب العالمین کا جو اقتدار ہے، اس اقتدار میں بھی کسی کو نہیں شریک نہیں سمجھتے۔ حکمرانی جو چیز جس کو سزاوار ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ جو عہد ہم باندھتے ہیں کہ ہم باغی ہیں دنیا کے تمام نظاموں کے، شیطان کی بندگی کے، ہم اطاعت اور فرما برداری کریں گے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغام کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ عہد ہے۔ تو یہ عہد بنی اسرائیل کو بھی اس زمانے میں اللہ کا دین ہی سکھایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ان سب لوگوں نے ان سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ ان کو چھوڑتے چلے گئے، کہیں گائے کی پوجا کرنے لگ گئے، کہیں جو ہے وہ سود کھانے لگ گئے۔ یہ ساری خرافات بنی اسرائیل میں جو ہے پیدا ہو گئیں، زنا ان کے یہاں عام ہو گیا۔ پھر فرمایا رب العالمین نے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں، دیکھو جو میرے نبی کتاب لے کر آئے ہیں اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ ہم نے تمام انبیاء سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے گا تم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو انبیاء سے عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پر جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ان کو اپنا نبی مانا، ان لوگوں نے بھی اس بات کا عہد کیا کہ ان کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کو ایک کتاب ہم نے دے کر بھیجی ہے، اور تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اس نبی کی بات کو مانو گے، تو تمہاری کتابوں میں جو کچھ بھی پرنسپل، جو اصول بیان کیے گئے تھے وہی ہیں، انہی کا بیان کیا گیا یہاں بھی قرآن مجید میں۔ وہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ کوئی تبدیل نہیں ہو گیا ہے، کوئی چینج نہیں ہو گیا ہے۔ تو فرمایا جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر موجود تھی، لہٰذا تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ جان لو کہ تم تو جانتے ہو انبیاء تمہارے پاس آئے تھے، تم اللہ رب العالمین کو بھی سمجھتے ہو، تم انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کو بھی سمجھتے ہو، اس پوری تھیم کو تم سمجھتے ہو۔ تو جب تم اس تھیم کو سمجھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرو، مانو۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، اور سب سے پہلے تم ہی منکر مت بن جانا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری جو یہ آیات ہیں جو تمہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیں، اور قرآن مجید کی صورت میں بھی موجود ہیں یہ آیات، اسے تھوڑے سے فائدے کی خاطر بیچ مت ڈالنا۔ مطلب اگر قرآن مجید کو بیان کیا جائے، اس کی شہادت کا اتمام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور جب اس ایمان پر، اسلام پر زد پڑ رہی ہو تو بمانگے دوہل سچائی کا، حق کا اعلان کیا جائے، اگر مشکل وقت میں تم چپ ہو جاتے ہو، مداہنت برتتے ہو، گویا تم منافقت کا اظہار کرتے ہو اور ڈرتے ہو کہ اپنی جان کے ڈر سے، اپنے مال کے ڈر سے، پلس اس کے ساتھ ساتھ تم یہ چاہتے ہو کہ ان آیات کو جھاڑ پھونک، تعویذ، گھنٹے، ان سب چیزوں میں لگا کر ان سے کمائی کا ایک دھندا بنایا جائے، اور لوگوں کو اتنا ڈرا کر رکھا جائے کہ وہ جو ڈائریکٹ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کی جانب کوئی متوجہ نہ ہو۔ تو تھوڑی سی جو تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ تمہاری ایگو کا فائدہ ہو، چاہے تمہاری عزت و سرفرازی کا فائدہ ہو، چاہے تمہارے مال کا فائدہ ہو، ان فوائد کو مت دیکھو، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو دیکھو، ان کی سچائی کا اعتراف کرو، ان کو حق مانو۔ ایسا نہ ہو آج کل ایک بعض
زبان زد عام ہے، اگر کوئی لڑکی یا خاتون پردہ نہیں کرتی ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا جو ہے وہ فاسق ہے. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہی ہے، فسق ہے، نافرمانی، شیطان کی اطاعت فسق ہے، ایمان لانے والا اگر یہ کام کرے تو. لیکن پھر وہ اس بات کو دلیل لے کر آتے ہیں کہ کیا مجھے اپنے اسلام کی گواہی دینی پڑے گی؟ میں مسلمان ہوں، مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پردے کی بات چھوڑ دیجیے، آپ کاروباری چیز لے لیجیے مردوں میں. بھائی ہم تو مسلمان ہیں، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی اور اس کے ذریعے ناجائز فوائد حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے کہ قرآن مجید کی جو سچی آیات ہیں، اپنے ایک تو زبان کے ذریعے اقرار اور ایک عمل کے ذریعے اقرار. دیکھیے زبان کے ذریعے اقرار جب آدمی کرتا ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، اور جب عمل کے ذریعے اقرار کرتا ہے تو ایمان کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے. لیکن اگر اس کا عمل ایمان کے برخلاف ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے وہ باغیانہ نظام کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے عمل سے شیطان کی بڑائی کو قبول کر رہا ہے، اپنے عمل سے ان لوگوں میں شامل ہے کہ جو شیطان کو بڑا سمجھتے ہیں، طاغوت کو بڑا سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو کوئی حیثیت، نافرمانی کے کرنے کے کام کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں. تو فرمایا کہ تھوڑی سی قیمت پہ میری آیات کو مت بیچ ڈالو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو. دیکھیے دین میں اصل چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. اس کائنات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، قرآن مجید میں اس کے احکامات ہیں. یہ قرآن و سنت جو پوری شریعت ہے یہ اللہ کے بندوں پر غالب اور نافذ ہو. یہ کلمہ پڑھنے والے آدمی کا سب سے پہلا فرض ہے. اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے احکامات چلیں، اور اس دین میں عبادات بھی ہیں. نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، اس کے جو بڑے بڑے احکامات ہیں، گناہ کبیرہ جسے کہتے ہیں، ان کا خیال رکھیں. یہ بنیادی طور پر حق کی گواہی ہے اپنے عمل کے ذریعے بھی. لیکن اگر عمل اس کے علی الرغم ہے اور حق کو چھپایا جاتا ہے، ارے نہیں یہ تو مولوی، آپ یہ دیکھیں گے لوگوں کو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کو تو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، قرآن مجید کو بھی خراب نہیں کہہ سکتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں ارے یہ تو ملاؤں نے اس کی تشریح کی ہے، یہ تو اس کو ملا اس طرح کہتے ہیں. ملا کے کندھے پر رکھ کر قرآن کی نافرمانی کرنے کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے کام میں لگ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام میں لگ جاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. یہودیوں کے زمانے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد و چچا بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم تھے. ان لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں. دیکھا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری معلومات کر کے گھر پہنچے. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ اور چچا آپس میں بات کرنے لگے کہ ہاں بھائی یہ نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں تو سچے رسول. تو پھر کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تو بس ایگو کہ یہ نبی ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں اترا، اس کی مخالفت کرنی ہے. سچ کو مان لینے، جان لینے کے باوجود مخالفت کرنی ہے. لبرلزم کا پرچار کرنا ہے، سیکولرزم کا پرچار کرنا ہے، کیپٹلزم کا پرچار کرنا ہے، مخلوط سوسائٹی کا پرچار کرنا ہے. یہ بنیادی طور پر حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ نہیں یہ سب چیزیں تو آج کے زمانے کی ضروریات ہیں، یہ تو کرنا پڑے گا، کاروبار میں تو جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، سیاست تو جھوٹ کا نام ہے، یہ سب چیزیں تو کرنی پڑیں گی. یہ چیزیں جو اللہ اس کے رسول نے سکھائیں اس کو ایک طرف کر دیا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہو، حالانکہ تم کو یہ بات معلوم ہے پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو. اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جھک جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تم نماز قائم کرو. پورے قرآن مجید میں پہلے بھی یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. نماز کے قیام میں 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنا، ایک مسجد کا انتظام، مؤذن کا انتظام، امام کا انتظام. 5 وقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جن اوقات میں نمازیں فرض کی گئی ہیں ان نمازوں کا ادا کرنا. دیکھیں ایمان لانے کے بعد آدمی کی جانچ سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ ایمان لے کر آیا ہے تو اس کی جانچ سب سے پہلے عملی طور پر نماز کی صورت میں ہوتی ہے. اگر ظہر سے پہلے ایمان لے کر آیا تو ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. جو ایمان وہ لے کر آیا اب اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ وہ اس کو سچا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو صحابہ کرام سمجھتے تھے منافق ہو گیا ہے. اس لیے منافقین بھی ڈرتے تھے، وہ بھی مسجد میں آتے تھے کہ ہمیں منافق نہ قرار دے دیا جائے، وہ بھی ڈر کے مارے مسجد میں آتے تھے. تو نماز کا قیام اور پھر اس کی حفاظت
کہ نماز میں رکوع، سجدہ، قیام یہ سب چیزیں ٹھیک سے کی جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا جو آبجیکٹو ہے، جو مقصود ہے، وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ نماز میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، اس کے احکامات کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے مال پہ حصہ رکھا ہے، 2.5% اللہ کی راہ میں جو اس سے زیادہ دے گا اللہ رب العالمین صدقات کی صورت میں اسے قبول کرے گا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین 10 گنا 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو۔ تو یہ فرائض ہیں نماز اور زکوٰۃ۔ جسمانی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں۔ اور پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ تم جھک جاؤ۔ اور پھر فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تمہارے پاس تورات تھی، تمہارے پاس زبور تھی، تمہارے پاس انجیل تھی، اس کی تلاوت کرتے تھے تم، لیکن دوسروں کے لیے کرتے تھے، دوسروں کو بتانے کے لیے کرتے تھے کہ بس اللہ کا یہ حکم ہے اس کو مانو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ گویا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ شدید ناپسند ہے رب العالمین کو وہ بات کہ جو تم کہو اور کرو نہ، تمہارا عمل اور تمہارا کہنا دونوں میں مطابقت نہ ہو۔ تو پچھلی قوموں کو بھی یہی بات، بنی اسرائیل کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، اور بنی اسرائیل کے واسطے سے ایمان لانے والوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو؟ جو بات کہتے ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تم اگر کہتے ہو ایمان لانے والے ہو تو تمہیں ایمان کا ثبوت دینا چاہیے اپنے عمل کے ذریعے۔ دیکھیے آگ ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ آگ ہے لیکن اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ٹھنڈک ہے، تو کوئی مانے گا نہیں، بولے گا نہیں بھائی آگ تو گرمی پہنچاتی ہے، آگ سے ٹھنڈک نہیں۔ اگر آگ گرمی نہیں پہنچا رہی ہے تو ہم اسے آگ نہیں کہتے ہیں۔ برف اگر ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی ہے تو ہم اسے برف نہیں کہتے ہیں۔ کسی سخت چیز کا، کسی جمی ہوئی چیز کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ عمل سے جھلکتا ہے۔ اگر ایمان والے کے اندر بھلائی فرما برداری نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آگ آگ نہیں ہے، برف برف نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والے کی ضروری ہے کہ با عمل ایمان والا ہو وہ، تاکہ اپنے عمل سے اپنے ایمان کی وہ شہادت دینے والا بنے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ اچھا، ہمارے یہاں تلاوت کا بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی آیات کا مطلب سب لوگ سمجھتے تھے۔ ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر لفظ کے بدلے میں، اور فرمایا الف لام میم 3 الفاظ ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ یہ خالی ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہاں اس میں ثواب بھی ملتا ہے، ہاں اس میں برکت بھی ملتی ہے، لیکن دراصل یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، فرمایا کہ مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے مدد کا کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اگر تم جیسی نماز اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، نماز کا جو مقصد ہے، اگر تم نے وہ نماز اس طریقے سے ادا کرنے لگ گئے تو تم برائیاں تم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ نماز تمہاری مدد کرے گی، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا کرے گی، تمہارے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کرے گی، تمہیں مزید اللہ رب العالمین کے اطاعت اور فرما برداری کی توفیق ملے گی، توفیق ملٹیپلائی ہوتی چلی جائے گی۔ اور صبر کے ساتھ استقامت، صبر کے مطلب میں استقامت بھی ہے، صبر کے مطلب میں کسی چیز سے رک جانا بھی ہے، صبر کا مطلب کسی بات پر صبر کر لینا بھی ہے۔ تو یہ صبر جو ہے یہ استقامت کا نام بھی ہے۔ ڈٹ کر، جم کر، لگے رہو اس کام پر، تمہارے اندر نماز اور یہ صبر بھلائی پیدا کرے گی، تم اللہ رب العالمین کے بہترین بندے بن جاؤ گے، اور معاشرے کے اندر تم اس طرح کے نہ ہوگے کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، بلکہ یہ چیزیں تمہارے اندر پھر عمل کی جانب تم کو لے کر آئیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ گریس لگایا جاتا ہے نا گاڑی کے اندر، موٹر سائیکل میں گریس لگتی ہے، آئل ڈلتا ہے، یہ آئل کیا کرتا ہے؟ انجن کو چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ نماز اور یہ صبر اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے کام کی جانب انسان کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اگر میں صبر اور نماز سے مدد دوں گا تو مجھے آسانیاں ہوں گی، میری اللہ رب العالمین مدد کرے گا، میرا جو انسانی ساخت ہے، میری
اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، لیکن وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے اور نیچوں میں سے نیچ ہو جاتا ہے اور اس بہترین ساخت سے الگ ہٹ کر چلنے لگتا ہے۔ اس ساخت کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے فرمایا صبر اور نماز سے مدد لو، اور پھر فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز مشکل کام ہے، ایک بڑی بھاری چیز ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے، جن کو معلوم ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، اللہ رب العالمین سے ملاقات ہونی ہے، وہ ہمیں جنت یا جہنم میں ہمیں وہاں جانا پڑے گا، تو پھر ان کو نماز مشکل نہیں لگتی ہے، پھر تو ان کا دل چاہتا ہے میں اپنے رب کی بندگی کروں۔ آدمی کا محبت کرنے کا دل چاہتا ہے رب العالمین سے، جی چاہتا ہے اپنے رب کو پکارے اور پکارنے میں محبت کا اظہار ہو، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یہ محبت اللہ رب العالمین کو ریکوائرڈ ہے، وہ اپنے بندوں سے 100 اگر رحمتیں ہیں تو فرمایا ایک حصہ 100 کا ہم نے انسانوں پر، جانوروں پر، تمام مخلوقات کو دیا، 99% اپنے پاس رکھا ہے۔ وہ رحمت والا رب، اس سے محبت کی جائے، اور نماز اس سے محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آدمی رکوع میں جاتا ہے رب سے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے بلند ہے، میرا رب سب سے بڑا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر تحیات میں بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے تحیات میں کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یہ کہا گیا نا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے ایمان لانے والوں کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ معراج اللہ رب العالمین سے ملاقات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ رب العالمین نے پوچھا اے میرے بندے کیا لائے ہو میرے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب العالمین تمام تعظیمات، تمام زبانی عبادات، تمام بدنی عبادات، تمام مالی عبادات اے رب العالمین آپ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی تم میرے لیے یہ لائے ہو تو میری طرف سے تمہیں سلام ہے، رحمت ہے اور برکت ہے تمہارے لیے۔ جب بندہ نماز میں تحیات میں بیٹھتا ہے تو اپنے رب سے یہی بات سوچے کہ میرے نبی گئے تھے اللہ سے یہ بات کرنے، میں اپنے رب سے اس طرح بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے ایسی محبت بڑھے گی عزیزو، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یا ودودو، اے ہمارے محبت کرنے والے پروردگار ہمیں بھی اپنے آپ سے محبت عطا فرما، اور یہ نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے عزیزو۔ اور پھر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ عزیزو، بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارا رویہ، تمہارا طرز عمل، تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ تو انحراف کر گئے، انہوں نے کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تم ایسا مت کرنا، تم ایمان والے بننا، تمہارے اندر یہ بات پیدا نہ ہو کہ تم اس کی نافرمانی کی جانب جاؤ۔ اور دیکھو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تمہیں جو اسٹرینتھ ملے گی، تمہیں جو طاقت ملے گی وہ ملے گی صبر سے، تمہیں جو طاقت ملے گی وہ ملے گی نماز سے، تمہیں جو طاقت ملے گی وہ ملے گی زکوٰۃ سے۔ یہ جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہ نماز ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مطلب نہ ان کے دل تنگ ہوتے ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو کبھی دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یوم جزا کو جھٹلانے والوں کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کیا ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو اپیل نہیں کرتا ہے، دعوت نہیں دیتا ہے کہ مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو کسمساتے ہوئے، بالکل جیسے بھاری بوجھ ہے اس طرح پڑھتا ہے اور دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو یہ نماز اس لیے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے لیے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں نماز ان کے لیے کبھی بھی بھاری نہیں ہوتی ہے، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں
اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین، یہ آیت نمبر 40 تا 46 7 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بنی اسرائیل کی طرح کے کرتوت کرنے والے نہ بن جائیں، یہودیوں کی طرح کے کرتوت ہمارے نہ ہو جائیں۔ پچھلے 4000 برسوں سے یہودی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں انسانی زندگی، انسانی دنیا میں۔ مسولینی نے، ہٹلر نے، جو لوگ بھی ہیں، ان سب لوگوں نے انہیں مارا ہے۔ ابھی بھی ایک اسرائیل ریاست ہے، ان کی فلسطینیوں سے ان کی لڑائی جاری ہے، اور پوری دنیا سے یہودی وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس وقت سب سے زیادہ غضب یافتہ قوم اگر کوئی ہے تو بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں۔ مسلمانوں سے کہا گیا تمہارے لچھن وہ نہ ہو جائیں، تمہارا طور طریقہ وہ نہ ہو جائے، تم لوگ ان کی طرح نہ ہو جاؤ، بلکہ تم سچے ہو، ایماندار ہو، عبادت گزار ہو، اللہ رب العالمین کے دین کو قائم کرنے والے بنو۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔